मुमताज़ बेगम दिन चढ़ने नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद मुज़म्मिल की फैक्ट्री को देखने गई। उसके बाद अपनी पूरी टीम के साथ लाहौर को रवाना हो गई। दोनों घरानों के दरमियान सालों से पड़ी बर्फ़ पिघल गई। अब हकीम साहब ने भी मॉडल टाउन आना जाना शुरू कर दिया था। इशाल की ज़रूरी कागजात तैयार करवा कर हारिस मास्टर वापस जा चुका था। बाज़ला मोमना दोनों को फातिमा जनाह मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था। उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई। शुमाइल की मलकवाल में शादी के बाद वो शराफत के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही थी। सितारा की माँ भी अपनी बेटी के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। चौधरी शम्मू अपने दोस्तों के साथ मिलकर संबल को आराम करने के लिए जुतनों में लगा था। बिनिश और बासित के यहाँ एक खूबसूरत बेटा पैदा हुआ था। बरसात आई, तूफ़ानी बारिशें हुई, मुज़म्मिल की रूटीन में कोई फ़र्क नहीं आया। दिसंबर से दिसंबर आ पहुंचा, देखते ही देखते एक साल गुजर गया था। मुज़म्मिल नमाज पढ़कर निकलता देखते और मुज़म्मिल गर्दन झुकाकर चला जाता। दोनों तरफ से एक भी नागा न था। एक दिन हस्बे मामूल सब नमाजियों के जाने के बाद मुज़म्मिल उठा हकीम साहब से उसे रोक लिया। बेगम साहब बैठ जाए। हकीम साहब ने शफ़क़त से कहा, आज आपको खिड़की बंद मिलेगी। मुज़म्मिल ने नज़र उठाकर हकीम साहब की तरफ देखा। उसकी निगाहों में कई सवाल थे, मगर वो खामोश रहा। उसने दिल में सोचा, हकीम साहब को किसने बताया? बेग साहब, इश्क और मुश्क नहीं छिपते। हकीम साहब ने मुज़म्मिल के चेहरे पर बिखरी हैरत को ख़त्म किया। हकीम साहब तशवीश के अंदाज में बोले, माम बेटी का कल रात का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। वो इस वक्त अस्पताल में है। मुज़म्मिल की छत पर हैरत की जगह परेशानी आ बैठी। वो अब बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल बेटा, तुम फिक्र मत करो। हकीम साहब ने चेहरे पर बैठी परेशानी उठाने की कोशिश की थी। उसका ऑपरेशन हुआ है? मुज़म्मिल ने हौले से फिर पूछा। मुज़म्मिल बेटा, तुम मेरे साथ आओ, यहाँ मस्जिद में बात करना गैर मुनासिब है। हकीम साहब मुज़म्मिल को अपने बैठक में ले गए। हकीम साहब ने इशाल को बुलाकर नाश्ते के लिए कहा ही था कि मुज़म्मिल फ़ौरन बोल पड़ा, मैं चाय पी लूँगा, नाश्ता नहीं करूँगा। हकीम साहब ने इशाल को जाने का इशारा किया। वो चली गई। थोड़ी देर बाद नाश्ता लेकर आई। नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद हकीम साहब ने खुद ही बात शुरू की। बेग साहब से, मुज़म्मिल बेटा, आपसे तुम तक मैं खुद ही आ गया हूँ। वजह यह है कि तुम्हें मेरी बात समझ आ जाए। माँ, हम अपने ताया के बेटे शम्मू की मंगेतर हैं। मेरे ख्याल में ये एक बेजोड़ रिश्ता है। मास्टर महमूद खुद इस रिश्ते के हक़ में नहीं था। अगर माहम का दादा ये फ़ैसला ना सुनाता तो ये रिश्ता किसी सूरत नहीं हो सकता था। मास्टर महमूद अपने बाप का अदब करता था, इसलिए उसने आमीन कह दिया था। यही हाल माहम बेटी का भी है। वो अपने बाप से ज़्यादा अपने दादा का अदब करती है। देखो मुज़म्मिल बेटा, मेरी बात काफ़ी लंबी हो गई। तुम्हारी शादी किसी सूरत में भी माहम से नहीं हो सकती, इसलिए तुम किसी और लड़की से शादी कर लो। हकीम साहब ने सारी तफसील बताने के लिए बाद हाथों में मुज़म्मिल को मशवरा भी दे डाला। उम्मीद को आग लगाने से अंधेरा ही मिलता है हकीम साहब। उम्मीद पानी की तरह होती है जो कभी भी रहमत की बादलों से बरस सकती है। आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस की कदर करता हूँ। मैं ये सारी बातें बासित की शादी के दूसरे दिन से जानता हूँ। आपको याद होगा जिस दिन मैंने यहाँ पहली बार फजर की नमाज अदा की थी, उसी दिन से मुज़म्मिल की बातें सुनने के बाद इस बार हकीम साहब शिश्तर थे। कुछ देर तक हकीम साहब खामोश रहे, फिर कहने लगा, बेटा, अगर मैं तंग नज़र या शिद्दत पसंद होता तो शायद तुम्हारी इबादत को ही मुनाफ़िक़त करार दे देता। फिर पूछता, तुम लाहौर से यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हो या उसे देखने के लिए? हकीम साहब ने मुज़म्मिल बेग के माथे के ऊपर पड़े मेहराब को देखकर सवाल किया। नमाज तो मैं फ़ैज़ होने के बाद से पढ़ रहा हूँ। मुझ में बेशुमार बुराइयाँ हैं, मगर मैंने नमाज कभी नहीं छोड़ी। मुज़म्मिल बात करते करते खामोश हो गया। हकीम साहब को अभी तक अपने सवाल का जवाब नहीं मिला था। वो मुज़म्मिल के झुके हुए चेहरे को देख रहे थे। कुछ देर दोनों तरफ से खामोशी रही। मुज़म्मिल सा जवाब देने जा रहा था, फिर उसने हिम्मत करके कह दिया था, हकीम साहब, आपने काफ़ी मुश्किल सवाल पूछ लिया है। जब मैं लाहौर से निकलता हूँ तो मैंने नमाज के ख्याल से ही मस्जिद की तरफ जाता हूँ। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। जब मैं मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मुझे कभी उसका ख्याल नहीं आया है। उतरते वक्त मेरी नज़र उठ जाती है, जिस पर मेरा इख्तियार नहीं होता। मैं रोज़ खुद से अहद करता हूँ, रोज़ ही तोड़ देता हूँ। मेरी नज़र सिर्फ चंद सेकंड के लिए उठती है। आपको कैसे खबर होगी? और लोगों को भी। मुज़म्मिल को हैरानी बढ़ती जा रही थी।
حکیم صاحب اس کی ماضی حال سے باخبر تھا۔ نہیں نہیں بیٹا، میرے علاوہ کسی کو خبر نہیں۔ چھوٹے قصبوں دیہاتوں میں نائی دائی حکیم سے کم ہی باتیں چھپتی ہیں۔ دیہاتوں میں لوگ اب بھی اکٹھے بیٹھتے ہیں، یہاں سب کی سب خبر ہوتی ہے۔ میری دکان پر سارا دن عورتیں ایک دوسرے کی چگلیاں کرتی ہیں، خبریں سناتی ہیں۔ لاکھ دفعہ منع کیا ہے کہ بے سود مزمل بیٹا، اچھی باتیں خوشبو کی طرح پھیلتی ہیں اور بری بدبو کی طرح پھیلتی دونوں ہی ہیں بیٹا۔ بڑی بات کہنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل، بلکہ بہت ہی مشکل۔ کیا کہا تھا تم نے؟ امید پانی کی طرح ہوتی ہے جو کبھی بھی رحمت کے بادلوں سے برس سکتی ہے۔ تمہارے منہ سے بڑی بات سن کر اچھا لگا۔ اب میری بھی ایک بات یاد رکھو، آم اور عشق جل کر بھی پکتا ہے، حکیم صاحب نے تفصیل سے سمجھایا تھا، جو کہ مزمل کے مزاج کے برعکس تھا۔ اس نے کچھ خفگی سے کہا، حکیم صاحب، نہ تو میں آپ کا مرید ہوں نہ ہی مریض، میں تو بزنس مین ہوں۔ یہ عشق وشق میرا تو یقین نہیں ہے۔ میرے پیرنٹس نے بھی ایک دوسرے سے عشق کرتے تھے، میں ان دونوں کے عشق کی راکھ ہوں۔ امید کی بات کرتے ہو اور خود کو راکھ بھی کہتے ہو بیٹا، اگر کہنا ہی ہے تو راکھ کی بجائے خاک کہہ لو۔ راکھ میں مایوسی ہے اور خاک میں عاجزی۔ عشق عاجزی کے ساتھ کی مسافر ہے، اس بار حکیم صاحب نے قدرے شفقت سے سمجھایا۔ حکیم صاحب کی نرمی اور اچھے اخلاق نے مزمل پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ حکیم صاحب، پتہ نہیں کیوں دادو کے بعد میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے کچھ کہہ دوں جو میرا دل میں ہے۔ مزمل کو کچھ اپنائیت کا احساس ہوا تھا حکیم صاحب کی وجہ سے۔ حکیم صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ امڈ آئی۔ تم کہہ سکتے ہو میں تمہارا اپنا ہوں، کوئی غیر نہیں، اس لیے میں نے تمہیں بیگ صاحب کی بجائے بیٹا کہا تھا۔ تم سب کچھ کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ مجھے نفرت ہے، شدید نفرت اپنے پیرنٹس سے۔ وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں۔ اگر میری دادی نہ ہوتی تو مزمل کی آنکھیں سرخ ہو گئی، وہ اس کی رگیں تن گئی۔ اس کے ہونے اور نہ ہونے سے نو پروفٹ نو لاس۔ حکیم صاحب نے مزمل کو ایک گلاس پانی دیا۔ یہ پی لو مزمل بیٹا۔ مزمل نے فٹافٹ سارا پانی پی لیا۔ کتنے سیلفش تھے وہ دونوں۔ مزمل بیٹا، تم واقعی اچھے بزنس مین ہو، رشتے فائدے اور نقصان سے ماورا ہوتے ہیں، تم رشتوں کو بھی فائدے اور نقصان کی طرح دیکھ رہے ہو۔ ماہم کے سوچ تم سے مختلف ہیں۔ کل دوپہر کو مریم بہن آئی تھی میرے پاس، ماہم کے پیٹ میں درد تھا، میں گھر چلا گیا۔ میں نے مریم بہن سے کہا آپ نیم گرم پانی لے کر آئیں، وہ پانی لینے چلی گئی۔ میں نے ماہم سے پوچھا بیٹی کہو تو میں تمہارے تایا سے بات کروں کہ وہ شموں کے دوسری جگہ شادی کر دے تمہارے اسے لڑکے سے۔ میری بات سن کر ماہم کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا تھا، وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ میری بچی، میں تمہاری شرافت اور پاک دامنی کا گواہی دیتا ہوں تمہارے ہی سامنے۔ ماہم بیٹی، جو بھی تمہارے دل میں ہے صاف صاف کہہ دو، میں تمہارے ساتھ دوں گا۔ حکیم چچا، محبت کی چھری سے عشق کا گلا نہیں کاٹا جا سکتا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہے، مجھے اسے دیکھنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس کا انتظار بھی رہتا ہے۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تب بھی اسے دیکھ رہی ہوتی ہوں، مگر اس نے کبھی نظر نہیں اٹھائی۔ میں کھڑکی میں کھڑی رہ کر نماز ختم ہونے کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ جب وہ باہر آتا ہے تو صرف ایک نظر وہ مجھے دیکھتا ہے، اس کے بعد نظریں جھکا کر چلا جاتا ہے۔ میں نے خود ہی اپنے ہی بے وقوفی کو محبت کا نام دے دیا ہے۔ بھائی صاحب، یہ لے نیم گرم پانی۔ اپنی ماں کی آواز پر خاموش ہو گئی تھی۔ میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں، مریم بہن نے چائے جاتے ہوئے کہا تھا۔ ماہم گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ ماہم بیٹی، تم مجھے اپنے باپ کی طرح سمجھ سکتی ہو۔ حکیم چچا، میں آپ کو ابو کی جگہ ہی سمجھتی ہوں، اس لیے وہ بات کہہ رہی ہوں جو میں نے امی سے بھی نہیں کی۔ مجھے مزمل سے محبت ہے، مگر اپنی ماں باپ سے عشق ہے۔ سب سے بڑے عاشق تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، جو اپنی اولاد کی خاطر ہنستے مسکراتے ساری تکلیف سہ جاتے ہیں۔ والدین سے بڑا عاشق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ماہم بیٹی، یہ عشق ہے کیا؟ میں ماہم کو سمجھنا چاہتا تھا۔ حکیم چچا، عشق کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، میری رائے ہے عشق تو صرف ماں باپ کرتے ہیں اپنے بچوں سے۔ اللہ میاں جب اولاد کی نعمت دیتا ہے تو ساتھ ہی والدین کے سینوں میں عشق کا نزول بھی ہو جاتا ہے۔ عشق عطائی ہے، محبت حکمی۔ اللہ میاں والدین کو اولاد سے محبت کا حکم نہیں دیتا کیونکہ وہ عطا کر چکا ہوتا ہے، ہاں اولاد کے محبت کا حکم ضرور دیتا ہے۔ میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ ماہم بیٹی،
ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے بچوں سے عشق نہیں کرتے۔ حکیم چچا، میں نے آج تک ایسے والدین نہیں دیکھے۔ مام بیٹی، تمہارے نہ دیکھنے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی۔ ایسے والدین بھی ہیں، ان میں سے چند ایک کو میں بھی جانتا ہوں۔ بھائی صاحب، آپ کی چائے۔ مریم بہن نے چائے میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ بھائی صاحب، آپ کی پھیکی نے تو کمال کر دیا۔ مام بالکل ٹھیک ہو گئی۔ مریم بہن، یہ پیٹ کا درد نہیں ہے، مجھے لگتا ہے اپینڈکس کا درد ہے۔ آپ اسے اسپتال لے جائیں۔ یہ مومنہ کو ابھی کہتی ہوں کہ ابھی تایا جی کو فون کر دے کہ شمو کو بھیج دے۔ مریم بہن یہ کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ حکیم چچا، واقعی سچ میں ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو اپنی اولاد سے عشق نہیں کرتے؟ مام بیٹی، عشق کہہ لو یا پھر محبت، والدین کے دلوں میں محبت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ڈالتا ہے۔ یہ صحیح کہا تھا تم نے کہ اس میں انسان کے کیا کمال ہے جو میرے مولا کے دین ہے۔ ہاں، اگر اولاد اپنے ماں باپ سے تمہارے جیسی محبت کرے یہ تو بڑی بات ہے۔ اف کے بغیر محبت اور ادب، پھر بھی ایسے والدین ہوتے ہیں۔ مام حیرت سے بولی۔ ہاں، کچھ وقت اس جذبے سے زیادہ اپنی خواہشات اہمیت کو دیتے ہیں، اولاد کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں، حسرتوں اور ہروسوں میں نکل جاتے ہیں۔ حکیم چچا، آپ جانتے ہیں ایسے والدین کو جنہوں نے اپنی اولاد کو چھوڑ کر اپنی حسرتیں، خواہش پوری کی ہو؟ ماں نے مجھ سے عجیب حیرت سے پوچھا تھا۔ ہاں جانتا ہوں مام بیٹی، تمہارا باپ بہت اچھا بندہ تھا، ساری دنیا اس جیسی نہیں ہے۔ میں نے مام کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور وہاں سے اٹھ کر آ گیا۔ حکیم صاحب کے موبائل کی گھنٹی بجی، انہوں نے کال ریسیو کی۔ مزمل بیٹا، ایک مریض کی طبیعت خراب ہے، میں معراج کے گاؤں تک جا رہا ہوں۔ میں عروسہ اور اشار کو بھیجتا ہوں، تم ان سے گپ شپ لگاؤ۔ ہاں یاد آیا، خالہ کے لیے دیسی گھی خریدا ہے، اشال سے کہتا ہوں وہ تمہیں دے دیتی ہیں، وہ یاد سے لے جانا۔ حکیم صاحب نے یہ کہا اور بیٹھک سے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اشال عروسہ کی ویل چیئر پر دھکا لگاتے ہوئے بیٹھک میں داخل ہوئی۔ گھی کا ڈبہ عروسہ کی گود میں تھا۔ مزمل تھوڑی دیر عروسہ سے باتیں کرتا رہا۔ اشال سے اس نے صرف اتنا پوچھا، تم ماسٹرہ کب جا رہی ہو؟ پھر اس نے اجازت لی اور بیٹھک سے نکل آیا۔ باہر سردی بھی تھی اور دھند بھی۔ مزمل نے مسجد کی سیڑھیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے گردن اٹھا کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو بند تھی۔ دیسی گھی کا ڈبہ اس کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ مام کی کھڑکی بند ہونے کی وجہ سے آج مزمل کی آنکھیں بے نور تھی۔ وہ فیکٹری جانے کے بجائے لاہور واپس چلا گیا تھا۔